نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سود کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ سود کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی صورتحال میں انسان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوتا۔ اس سے مسلمان کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہر اعتبار سے اور ہر طریقے سے بچنا ضروری ہے، خواہ سود کے نام سے ہو یا سود کے علاوہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیا جائے، یہ کلیتاً حرام ہے اور دائمی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق جو قرآن پاک کے اندر انتہائی سخت آیت نازل فرمائی، اس کے الفاظ اس قدر غضبناک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک سچے دل کا مسلمان ان الفاظ کو سن کر کبھی سود کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، جو سود تمہارا باقی ہے کسی پر بھی، یعنی سود کے معاملے کو ختم کر دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو یہ کام کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود کو ختم نہیں کرتے، سود کو بند نہیں کرتے، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنی سخت آیت ہے کہ قرآن پاک میں اس عنوان کی کوئی دوسری آیت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جرائم کی، بڑے بڑے گناہوں کی قرآن پاک میں سزائیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی بھی سزا بیان کی، اللہ تعالیٰ نے چوری کی بھی سزا بیان کی، اللہ تعالیٰ نے تہمت اور الزام لگانے کی بھی سزا بیان کی، یعنی بہت سارے گناہوں کی، حتیٰ کہ کسی کو قتل کر دینے کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ مگر جتنے سخت الفاظ سود والوں کے لیے اللہ نے استعمال فرمائے، اتنے سخت الفاظ کسی اور جرم کرنے والوں کے لیے اللہ نے استعمال نہیں فرمائے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اور تمام تر احادیث کا ذخیرہ، تمام احادیث کے ذخیرے میں اور پورے قرآن کریم میں اس عنوان کی کوئی اور دوسری ایسی چیز نہیں ملتی جس پر اللہ نے یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر سخت بات بیان فرمائی ہو، الا یہ کہ ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو آدمی اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی نیک اور خاص بندے سے عداوت اور دشمنی رکھے، اس کو تکلیف دے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو ایک تو یہ جرم ہے، چونکہ وہ بھی اسلام سے بغاوت ہے اور اعلیٰ ترین بغاوت ہے۔ اللہ کی پناہ اتنی شدید مخالفت ہے یہ کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو کسی دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے پریشان کیا جائے، اس سے دشمنی رکھی جائے، جس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نیک ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اس کے باوجود اس کی اگر مخالفت کرتا ہے، بے جا اس کو ستاتا ہے، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستاتا ہے، کیونکہ ان کے پیروکار، ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کے نقش قدم کو اپنانے والے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اور ان کو پریشان کرنا، ان کو ستانا، ان کو رسوا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ الغرض ایک عنوان تو یہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور ایک دوسری چیز کہ جس میں اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ سود خور ہے، یعنی سود کے معاملے کو لے کر کے چلنے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا،
یہ لوگ اس زمرے میں آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز سے رکتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے اندر نہ کوئی خیر رکھی ہے، نہ کوئی برکت رکھی ہے، نہ کوئی رحمت رکھی ہے، بلکہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ سود خور کے متعلق یہ تجربہ بڑا مشہور ہے کہ 3 نسلوں کے اندر سود کی جو رقم ہوتی ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یا تو وہی آدمی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو سود لیا کرتا ہے، اور اگر وہ بچ جائے تو اس کی نسل جو اس کے بعد آئی ہے، اس کی اولاد، اس کے بچے، وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بھی بچ جائیں تو اس کی جو تیسری پیڑھی ہے، اس کی جو تیسری نسل ہے، وہ ضرور بھی ضرور اس جرم کی سزا دنیا میں بھگتتی ہے، اور دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، دنیا کی ٹھوکروں میں آنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى قل، کہ سود اگرچہ ظاہراً آدمی کو بڑھتا ہوا دکھتا ہے مگر حقیقت میں اور نفس الامر میں وہ انسان کو ختم کرتا ہے۔ وہ سود کا مال کم ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر سے خیر نکلتی رہتی ہے۔ آدمی کے مقدر میں جو مال تھا وہ تو اس کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے تمام تر خیر ختم ہو جاتی ہے، اور پورے طریقے پر شر ہی شر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، انسان کو برباد کرنے والی چیزیں اس پیسے کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو جو آدمی سود کا مزاج رکھتا ہے، جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، خواہ وہ سود لیتا ہو، خواہ سود دیتا ہو، یا سود پر راضی ہو، سود کا گواہ بنتا ہو، سود کو لکھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے جو 2 جہاں کے لیے رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان فرمایا ہے، اس ذات نے اپنی شفیق اور کریم زبان سے ایسے انسان کے لیے لعنت کی ہے جو آدمی سود لے یا سود دے یا سود کو لکھے یا سود کا گواہ بنے۔ یہ انتہائی بری چیز ہے، انسان کو اس پر کسی حال میں راضی نہ ہونا چاہیے۔ پریشانیاں تو آتی ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں، فاقے بھی آتے ہیں، مگر یہ چیز جائز اور حلال ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تھوڑی سی تکلیف کے آتے ہی، تھوڑی سی تنگی کے آتے ہی فوراً سود اور بیاج کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو مجبور اور عاجز خیال کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اسلام میں گنجائش ہو اور ہم کو اس کی سزا نہ ملے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آدمی اس طریقے پر سود لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھول گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی اس کام کو کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انتہائی تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کی ہے، انہوں نے کبھی سود کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا، شریعت میں یہ گنجائش ہوتی تو وہ بھی سود لیتے، مگر انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے سود پر رقم کبھی نہیں اٹھائی۔ جب آدمی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے اور آدمی شیطان کے اس حملے کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سود کی رقم کو لے لیتا ہے، استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اس کی عادت بنا دیتا ہے، پھر بغیر کسی ذرا سی مجبوری کے بھی اس کو سود دلاتا ہے، حالانکہ نہ مجبوری میں سود جائز تھا اور نہ بغیر مجبوری کے جائز ہے۔ یہ تو مطلق حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے، بالکل اس پر پابندی لگا دی ہے۔ آج کا دور ایسا چلا ہوا ہے کہ گناہوں کے نام بدل بدل کر، گناہوں کے ٹائٹل بدل بدل کر، ان کے لیولوں کو بدل کر کے لوگوں کے سامنے رائج کیا جا رہا ہے، اور لوگ ان کو اپنا رہے ہیں۔ انہی بڑے جرموں میں سے ایک جرم سود بھی ہے، جس کا نام بدل دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس کا نام لون رکھ دیا جاتا ہے، کبھی اس کا نام بیاج رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت زیادہ اس کے طریقے رائج ہیں۔ بینکنگ نظام کے اندر بھی اس چیز کا بڑا دخل ہے، مگر مسلمان کی ذمہ داری تو خود کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے، اور اگر سود کی کوئی رقم گھر میں آ گئی کبھی بھی، اب یا پہلے، جان کر یا بھول کر یا مجبوری میں یا راحت میں،
اس رقم کے اعتبار سے اتنی ہی قیمت انسان کسی غریب، فقیر، مسکین اور محتاج کو صدقہ کر دے، اس کو پہنچا دے، تو آدمی اس کی پکڑ سے، اس کے اوپر آنے والے عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ انہی کا حق ہے، ورنہ تو انسان اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے۔ آخر غور کیجئے، کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے ٹکرا سکتا ہے؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر باز نہیں آتے۔ اور کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اللہ کے کسی وار کو برداشت کر سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کسی حملے کو سہ سکتی ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے۔ انسان کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ بھلا اللہ تعالیٰ جس کو اعلان جنگ کے لیے کہتے ہیں وہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑا ہی جرم ہے، وہ تو بڑا ہی گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کے لیے ہر کسی کو نہیں کہا جاتا، جنگ کے لیے تو دشمن کو ہی کہا جاتا ہے، اور چھوٹے دشمن کو بھی جنگ کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو جنگ کے لیے کہتے ہیں کہ جس کی دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، آخری حدوں پر پہنچ چکی ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم سے جنگ ہی ہوگی، یعنی تمہاری اور ہماری بات بننے والی نہیں ہے، اب معاملہ آر یا پار کا ہی ہوگا۔ وہی صورتحال ہے سود خور کی، وہی معاملہ ہے سود کے لینے والے کا۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ابدی دشمن ہوا کرتا ہے، جیسا کہ ایک گہرا دشمن ہوا کرتا ہے، جس کے رگ و ریشے میں دشمنی کا خون دوڑتا ہے، اور کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اعتبار سے اس سے مصالحت ممکن نہیں ہوتی، پھر انسان مجبور ہو کر اس کو جنگ کے لیے کہتا ہے۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ سود خور بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جانوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو بلا میں نہ ڈالیں، اپنی جانوں پر رحم کریں، اپنی نسلوں پر رحم کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت میں ہے، دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے جب حالات بدل دے، وہ جب چاہے مصیبتیں لے آئے، وہ جب چاہے پریشانی لے آئے۔ آدمی اس طرح کے وساوس میں نہ آئے کہ میں زیادہ پیسے اکٹھے کر لوں گا یا زیادہ پیسے جمع کر لوں گا۔ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی چیز پیچھے ہٹانے والی نہیں ہے۔ انسان کو سود سے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے، ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خواہ حالات کتنا بھی تنگ کریں، چاہے حالات کتنا بھی انسان کو پریشان کریں، مگر انسان ایسے موقع پر، خاص طور سے ایسے معاملے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ جم جائے کہ وہ 1 انچ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ سود کے تو تصور سے ہی انسان کو نفرت ہونی چاہیے، سود کا تو خیال ہی انسان کے پاس سے نہ گزرنا چاہیے۔ یہ آدمی کے اسلام کا تقاضا ہے، یہ اسلام کی حمیت ہے، یہ اسلام کی چاہت اور خواہش ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو دین کی پختگی عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر اللہ تعالی کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔